السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل قسط نمبر 18۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جسے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا۔ اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ رقم خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی چیز مہنگی نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا۔ کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا۔ جو بھی وقت گزرتا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر ان سے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا رہتا تھا وہ کتابیں تھی۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معمولات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا۔ ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان سے تک واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو آج شاید یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہے؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔
فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی، یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔ وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پل کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں بعد اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دیر پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھی۔ سالار کا رخ اس طرف ہوا جب ایک کار نے ایک دم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاقف اور اکمل، وہ انہی دنوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطے کی کوشش کی تھی، مگر ان کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ ایک دم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب ایک دم تن گئے تھے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے ایک کے بعد دیگرے سوالات کی بوچھار کر دی۔ اس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سالار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاقف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سالار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سالار سٹپٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، کیا چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے ہو؟ ہاں، سالار نے مختصراً کہا۔ وہ اس طرح سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا۔ کل۔
बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, जरूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ, सालार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिब से हर कीमत पर जान छुड़ा लेना चाहता था। उसे उससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद उसके साथ गुजारा जाने वाला माजी था जो उसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर, आकिफ ने ऑफर की। खाना में 10 मिनट पहले ही खाकर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी, इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अभी आजाद ही फिर रहे हो। आकिफ ने एक गहरा सांस लिया। खुश किस्मत हो, सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए ग्लू कंपार्टमेंट खोलकर अंदर से एक कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान जरा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लू कंपार्टमेंट से बहुत सी चीजें सालार की गोद और नीचे उसके पैरों में गिर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार कहा। सालार झुककर चीजें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो इन चीजों को समेटकर ग्लू कंपार्टमेंट में रखने लगा था। जब वो ठिठक गया, किसी ने उसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लू कंपार्टमेंट के एक कोने में इयररिंग्स पड़े थे। सालार के हाथों में बेअख्तियार लर्जिश आ गई। बायां हाथ बढ़ाकर उसने उन इयररिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो अब उसके हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में उसे देख रहा था। बहुत साल पहले उसने इन इयररिंग्स को किसी के कानों में देखा था। एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो उन्हें अब देख रहा था। उसे कोई शुबा नहीं था, वो इमामा हाशिम के इयररिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज पर उनका डिजाइन उतार सकता था। आकिफ ने उसकी हथेली पर वो इयररिंग्स उठा लिए। किसी ने जैसे सालार का सकता तोड़ दिया था। आकिफ उन इयररिंग्स को एक बार फिर ग्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। ये इयररिंग्स? वो अटकते हुए बोला। ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मिल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने सरसराती हुई आवाज में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछले रात मेरे साथ थी। ये इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने ये इयररिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए, क्योंकि आज मेरा उसकी तरफ जाने का इरादा है। आकिब बड़ी बेतकल्लुफी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हल्क में जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड। रेड लाइट एरिया की ही एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या? क्या नाम है उसका? इमामा। रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है, उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सनोबर, आकिफ ने उसका नाम बताया। सालार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे वाकई गलत फहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश्त से टेक लगाकर सालार ने गहरा सांस लिया। मगर ये उसका असली नाम नहीं है। आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुके हुए होठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने तुमने क्या कहा? सालार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ, इमामा। तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार एक टुक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की,
اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر چلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا، اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو، اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو، اس کے بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے خہخہا لگایا، پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر جھپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں عاقف کو گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ سالار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس باختگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ سالار جواباً غرایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سالار کے منہ پر مکہ مارا۔ سالار بے اختیار جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی۔ سالار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرا ہوا تھا۔ عاقف نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑوں کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس اٹھا کر سالار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سالار کی شرٹ پر خون کے چند خطرے دیکھ لیے تھے۔ سالار نے ایک کے بعد دیگرے دو ٹیشو نکال لیے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ سالار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے ایک دم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ جاتی یا؟ عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگز، سالار نے مختصراً کہا۔ عاقف بے اختیار جھلایا۔ کیا پرابلم ہے سالار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئر رنگز ہیں۔ میرا پرابلم ہے یہ ایئر رنگز یا اس کا پرابلم ہے؟ تمہارا نہیں۔ سالار ایک دم رک گیا۔ اسے اپنے نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹیشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقف ماتھے پر بل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور صنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہے کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ غلط تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن، عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور صنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل انسان کی آنکھیں نہیں تھی۔ وحشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے موہوم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے،
فیر ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے، اب ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اور کیا بتاؤں، وہ زچ ہوا۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتا نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے، نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتا نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ اور وہ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفنس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ سنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ تم اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ، کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب سنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا، پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم عریاں عورتوں کو دیکھنے۔ اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اسکا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے۔ اسے سرشاری کا احساس ہوتا، اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جسے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں یا بہن ایلائٹ کلاس کی فرد تھی، اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے گھر سے آنا تھا، اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور تنے ہوئے ایبروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا 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 تھا۔ 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو
جس کے جسم پر وہ کسی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے، اس کی کپکپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی؟ سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہہ، ایلائٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب، میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں، سالار نے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالتے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے؟ کوئی ڈرگ میں سب کچھ سپلائی کرتا ہوں۔ عاکف نے ایک دم قدم روک کر خطرے اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ ضرورت نہیں، پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی آندھی کے ضد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس سے کہو مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام ہے۔ اس کو تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے ان سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے، تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈس ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اس سے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ یہاں آپ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا۔ میں نے مذاق میں ہی صحیح مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، مائگرین، آدھے سر کا درد کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کنپٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے پیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاکف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے۔ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاکف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔ وہ بے اختیار جھکا۔ عاکف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کو بھی روادار نہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے عاکف کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی اور اتنی تنگ تھی کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جان سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا
उस दीवार की सीमेंट भी उखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिब वहां कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सालार चंद लम्हों के लिए वहां रुका, फिर उसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे उसे वहां खड़े बंद ही लग रहे थे। आकिब कहाँ गया था वो नहीं जानता था। उसने बहुत मुहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाजा खुलता और इमामा हाशिम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा, मैं इसका सामना कैसे करूंगा? उसका दिल डूबा। वो उन बंद दरवाजों पर नजर डालते हुए चलता जा रहा था, जब उस बरामदे के आखिरी सरे पर एक दरवाजे में से आकिब निकला। तुम यहाँ रह गए हो? वो वहीं से बुलंद आवाज में बोला। यहाँ आओ। सालार के कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सालार दरवाजे तक पहुंचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए, सर्द हाथों की मुट्ठियां भेजते वो कमरे में दाखिल हो गया। वहां आकिब एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिब से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं है, बेख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, ये इमामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिब ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाजा खोला। सालार हमवार कदमों से उसके पीछे गया। आकिब अगले कमरे को भी पार कर गया और एक और दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो सनोवर, सालार ने दूर से आकिब को कहते हुए सुना। उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा वो वहां से भाग जाए, अभी, इसी वक्त। सरपट, इधर उधर देखे बगैर, उस घर से, उस इलाके से, उस शहर से, उस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख तक ना करे। उसने गर्दन मोड़कर अपने अखब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिब ने उसे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निगला। उसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिब ने अपनी पुश्त पर उसके कदमों की आवाज सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। ये है सनोबर, आकिब ने तारुफ करवाया। सालार उससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी उस पर नजरें जमाए हुए थी। इमामा, वो बेहिस वो हरकत उसे देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ, इमामा, आकिब ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आकिब घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सजदे में था। वो एक तवायफ के कोठे पर सजदे में गिरने वाला पहला मर्द था। आकिब पंजों के बल बैठा उसे कंधे से पकड़े हिला रहा था। सालार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी, पानी लाओ। सनोबर घबराते हुए तेजी से बेड के सरहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई और गिलास में लेकर सालार के पास आकर बैठ गई। सालार साहब, आप पानी पिए। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपनी जीन्स की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर सनोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजे की देहली से ठोकर खाता हुआ बाहर निकल गया। आकिब हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार, सालार, क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ ना लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज में रोते हुए हिजियानी अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें, आकिब ने उसे याद दिलाया। ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा,
میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنا کندھا چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقب زیر لب کچھ بڑبڑایا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو ابھی بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔